برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مالک جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روضہ کی جانب لو لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مبارک اور مسعود بابرکت متبرک مہینہ ہماری نظروں کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ ساعت احسن، وہ بہترین وقت کہ جس وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ساری کائنات کو روشن فرمایا، ساری کائنات کو منور فرمایا۔ وہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت کی بدولت سارے اوقات بنے، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کی بدولت سارے ایام بنے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے صدقے اللہ نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا، اور اس مہینے میں آنے والا شخص وہ شخص ہے کہ جس کی بدولت اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ آج ہم اور آپ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کنڈا پرتاپ گڑھ کے اس کیمپس میں جشن عید میلاد النبی بنام جشن ثنائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کے طفیل۔ کیونکہ ایک مصرعے ہی میں شاعر نے پوری بات کہہ دی کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی، چھوٹی ہوں یا بڑی، اعلیٰ ہوں یا اوسط یا ادنا، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضور کا وجود، حضور کی موجودگی، یہ سبب ہے، یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ پروف ہے
کہ آج اتنے گناہوں کے باوجود بھی امت اتنے گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں مستغرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر اللہ کا قہر و غضب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضور ہم میں آج بھی جلوہ فرما ہے، آج بھی جلوہ فرما ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ 9واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے جو ہم پر عذاب کو آنے سے روک رکھا ہے نا، یہ صرف حضور کے وجود نازنین کا صدقہ ہے۔ حضور آج بھی ہم میں جلوہ فرما ہے۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے پیش کیا، 6 پارے کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم، تحقیق کے، یقیناً، بالیقین، تحقیق شدہ چیز ہے یہ، بالکل پختہ، کہ آ گیا تمہارے پاس۔ اب یہ تمہارے پاس سے کون لوگ مراد ہیں؟ قد جاءکم بالیقین، پختگی کے ساتھ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے آ گیا تمہارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور آ گئے ساری کائنات کے پاس، حضور آ گئے ساری کائنات کے پاس، کیونکہ جاءکم میں جو کم ہے، اس کم سے مراد ساری کائنات کے افراد ہیں۔ اور آیا کون؟ آنے والا کون؟ حضور کی ذات، یہ آنے والی ذات حضور کی ذات آئے کہاں؟ ساری کائنات کے پاس۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر میں نے کہا اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس کیمپس میں، اس مدرسے میں حافظ اعجاز آئے یا حافظ آصف آئے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ آ گئے تبھی میں نے کہا کہ آئے، تبھی میں نے کہا کہ آئے۔ کیا مینا بازار میں جو ان کی دکان ہے وہاں پر بیٹھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حافظ اعجاز یہاں آئے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ حافظ اعجاز تو اقرا میں آئے، حافظ آصف تو اقرا میں آئے، یا مینا بازار میں آئے؟ نہیں، اقرا میں آئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور پیدا کہاں ہوئے؟ حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ کہاں؟ مکہ شریف میں حضور پیدا ہوئے۔ مکہ شریف میں حضور کا وجود ہوا، حضور موجود ہوئے، حضور کی ذات جلوہ گر ہوئی۔ کہاں؟ مکہ شریف میں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد جاءکم، تحقیق کے آ گئے ساری کائنات میں، مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، تحقیق کے آ گئے۔ حضور میرا محبوب آ گیا، کہاں؟ مکہ میں نہیں، تم سب کے پاس، کائنات میں جو بھی ہیں سب کے پاس حضور آ گئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، آج ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، تو مقررین اپنی تقریروں میں، شاعر اپنی شاعری میں، نعت خواں اپنی نعت خوانی میں، نقیب اپنی نقابت میں، تبصرہ نگار اپنے تبصرے میں کیا بیان کرتا ہے؟ ہم نے حضور کی محفل سجائی ہوئی ہے، حضور
اس محفل میں تشریف لائیں گے، اس محفل میں تشریف لائیں گے۔ لیکن میں آج ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو، حضور تشریف لائیں گے کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں ہیں وہاں سے آئیں گے، یہ تو مطلب ہوا تشریف لانے کا۔ تشریف لانے کا کوئی شخص کہیں پر موجود ہے اور اس وجود کا وہاں سے آنا ہوا تو دوسری جگہ آیا تو وہاں نہیں رہا، وہاں نہیں رہا۔ حضور تشریف لائیں گے یا ایسی خوبصورت محفل میں، عید میلاد النبی کی محفل میں حضور تشریف لائیں گے ضرور، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ہم حضور کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش کریں گے خراج عقیدت، یا رسول اللہ آپ کو کہیں آنے کی حاجت نہیں، آپ تو ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں، آپ کو آنے کی کہیں حاجت نہیں۔ آپ کو کائنات کے گوشے گوشے میں تشریف لانے کی حاجت نہیں، ساری کائنات آپ کے دربار میں حاضر ہے، ساری کائنات آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قد جاءکم، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس، کیا تمہارے والے، تمہارے پاس سے مراد کیا مکہ والوں کے پاس یا مدینہ والوں کے پاس، اہل عرب کے پاس، اہل عجم کے پاس، ایشیا کے پاس یا ملیشیا کے پاس یا دوسرے ممالک کے پاس نہیں، کم، اب حضور کی پیدائش کے بعد حضور کی امت میں جو بھی ہے سب کے پاس حضور تشریف لے آئے مکہ میں، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا صبح طیبہ میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا کس کا؟ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اتنا بڑا ہے، اتنا ضخیم ہے، اتنا جو ہے توضیح طلب ہے کہ اگر اسی شعر پر تقریر ہو تو مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں، پوری رات تو گزر ہی سکتی ہے اعلیٰ حضرت کے شعر پر۔ لیکن میں بس سطحی طور پر تاکہ جو آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہونے والا ہو وہ سوال بتاتا ہوں، پھر اس کا جواب۔ صبح طیبہ میں ہوئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دوبارہ سے بتائیے۔ مکہ شریف میں ہوئی، مکۃ المکرمہ میں ہوئی، حضور کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ کس وقت ہوئی؟ صبح صادق، صبح کی بھی دو قسمیں، صبح کاذب، صبح صادق۔ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اندھیرا چھٹ رہا ہو اور صبح آ رہی ہو، روشنی آ رہی ہو، ابھی آئی نہ ہو، آ رہی ہو، کیونکہ حضور روشنی میں آنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اور پھر صبح طیبہ میں ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیونکہ نور آیا ہے۔ ارے نور اجالے میں نہیں آتا، نور صبح میں نہیں آتا، نور صبح میں نہیں آتا۔ سورج لوگ کہتے ہیں صبح نکلتا ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے، سورج رات میں نکلتا ہے اسی لیے صبح ہوتی ہے، سورج صبح نہیں نکلتا، وہ نکلتا ایسے وقت ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے صبح ہوتی ہے۔ تو صبح کے وجود کا ذریعہ سورج کا نکلنا ہے، یہ نہیں کہ صبح ہوئی پھر نکلا سورج، یہ غلط ہے۔ رات میں سورج نکلے گا تو صبح ہوگی، سورج ڈوبے گا تو رات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب نکلے گا
نور جب چمکے گا، نور جب منور ہوگا، اس وقت تاریکیاں چھٹیں گی۔ تو حضور کو صبح پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ صبح پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ کیونکہ حضور تو سراپا نور ہیں، اور جب نور آئے گا تو تاریکی چھٹے گی۔ اس لیے صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا سویرا نمودار ہونے والا تھا، اور وہ وقت دعائیں کر رہا تھا رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں آج ایسے نمودار نہیں ہوں گا، آج تو مجھے وہ نور چاہیے جس سے تمام نور منور ہوئے ہیں، جس سے تمام نور منور ہوئے، حضور کا نور۔ کیا کہا؟ صبح طیبہ میں ہوئی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ طیبہ میں ہوئی، اور میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ حضور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اب طیبہ سے مراد کیا ہے؟ خود پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مقابلے میں کیا؟ مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ تو مقابلے میں مکے کے طیبہ، اور طیبہ سے مراد مدینہ، کیونکہ مدینے ہی میں گنبد خضرا، اور اس کے نیچے روضہ مقدس، اور اس کے نیچے جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے تو بحث ہوئی علماء میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو مکے کے مقابلے میں کون ہے؟ مدینہ، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے طیبہ سے تعبیر کیا، اور پھر اس میں کیا کہا؟ صبح طیبہ میں ہوئی، اور پیدائش مکہ میں ہوئی۔ پیدائش مکہ میں ہوئی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طیبہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں، طیبہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں، طیبہ وصف ہے مخصوص جگہ کا۔ طیبہ کو متصف کیا گیا، یا طیبہ سے متصف کیا گیا مخصوص جگہ کو۔ تو اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ کو کبھی طیبہ نہ صحیح افضل میں طیبہ کہہ کر متصف کیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پر صبح طیبہ میں ہوئی کہہ کر مکۃ المکرمہ کو طیبہ سے متصف کیا۔ یہاں طیبہ سے مراد مدینہ ہر جگہ نہیں، بلکہ یہاں پر مکہ سے مراد، طیبہ سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، میں نے بتایا صبح ہوئی۔ اب بہت سارے مقررین اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ رات اور دن میں مقابلہ ہوا، تو پھر اس نے کہا کہ حضور مجھ میں نہیں آئیں گے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں نہیں آئیں گے، تو دونوں میں، تو اس میں یہ ہوا کہ بیچ میں آ جائیں، نہ رات میں آئیں نہ دن میں، صبح صادق۔ تو حضور کا نور، حضور کا نور، تمام نور، جو تمام نور ہیں، ان تمام نور کا مرجع ہے حضور کا نور، ان تمام نور کا مرجع ہے، مرکز ہے، محور ہے، مخزن ہے حضور کا نور۔ حضور کا نور، تمام نور جو بنے حضور کے نور سے ہی بنے، حضور کے نور سے ہی بنے۔ عرض یہ کرنا ہے، جب نور آتا ہے تو تاریکی چھٹتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی۔ میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں سورج نکلتا ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے، یہ صبح میں سورج نہیں نکلتا،
سورج نکلتا ہے اس لیے صبح ہوتی ہے، سورج تو رات میں نکلتا ہے، اس لیے حضور کا نور جب آیا تو تاریک کا تو وہاں وجود یہ تو محال تھا، کیونکہ حضور کا نور جب آئے گا تو تاریکی رہے اور حضور کا نور بھی رہے، تو یہ دو چیزیں اکٹھا ہونا یہ محال ہے، اس لیے حضور کا نور آیا تو تاریکیاں چھٹ گئیں اور طیبہ صبح ہو گئی، مکہ المکرمہ میں صبح ہو گئی۔ اور میں نے بتایا حضور پیدا تو مکہ میں ہوئے، لیکن قد جاءکم کے کم نے بتایا کہ حضور میرا محبوب مکہ میں پیدا ہوا، مگر آیا کہاں؟ آیا سارے لوگوں کے پاس، کیونکہ کم سے مراد ساری کائنات کے ہر افراد ہیں، حضور سب کے پاس تشریف لائے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، آج اہل سنت و جماعت میں اور دیگر فرقہائے باطلہ میں دونوں کے درمیان اس بات میں بہت زیادہ اختلاف ہوا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ حاضر و ناظر ہونا ایک الگ چیز ہے، ان کی مرضی پر ہے، مختار ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، حاضر ہو جائیں، ان کی مرضی ہے، چاہیں تو آ جائیں۔ یہی اصل موقف اہل سنت ہے، کیونکہ حضور، اب ہم یہ کہیں کہ میلاد پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرا یہ کہ محفل میلاد پاک منعقد ہے حضور کے نام پر، حضور چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں، انہیں اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، اس میں زیادہ بوجھ ہے، اس میں زیادہ بھرکم پن ہے، کیونکہ حضور تشریف لائے تو اس میں ایک پہلو نکل رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محفل سجائیں تو پھر حضور کو آپ حکم کریں کہ حضور آئیں تو آ گئے، نہیں، محفل سجا دی اور میلاد پاک کی محفل جشن عید میلاد النبی، جشن ثنائے سرکار کے نام سے سجا دی، اب حضور کی مرضی پر ہے، وہ چاہیں تو تشریف لائیں اور چاہیں تو تشریف نہ لائیں۔ لیکن میں نے جو ایک جملہ آپ کو دیا تھا، اصل اس کو بھی سمجھیں، اس کو بھی سمجھیں کہ حضور حاضر ہو سکتے ہیں، حضور ناظر ہیں، ایک وقت میں بالکل ہو سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو کائنات کے گوشے گوشے میں حاضر ہونے کی کیا حاجت، ساری کائنات آپ کے ہتھیلیوں پر حاضر ہے، ساری کائنات آپ کے ہتھیلیوں پر حاضر ہے۔ میں نے آیت پیش کی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے پختگی کے ساتھ بیان فرمایا، تحقیق کے آ گیا تم سب کے پاس من اللہ، اللہ کی جانب سے کیا آ گیا؟ نور و کتاب مبین۔ اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ نور سے مراد حضور ہیں، بعض نے کہا قرآن پاک، بعض نے کچھ اور مراد لیا، لیکن ان دو کے علاوہ اگر کسی تیسرے کو اپنایا یا وہ والا موقف اپنایا، یعنی قرآن پاک اور حضور کے علاوہ نور سے کسی اور کو مراد لیا، تو یہ جمہور اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ نور سے مراد کون ہے؟ نور سے مراد ہمارے آقا جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اب اس حوالے سے یہاں پر
جو تفسیر کی کتابیں رکھی ہیں، کیونکہ اس کو کھولنے کا اتنا وقت نہیں، تفسیر صراط الجنان جو اردو کی تفسیر ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، اور ان تمام تفاسیر میں جو اس حوالے سے حوالے درج ہیں ان کے نام بھی آپ سنتے چلیں کہ نور سے مراد کس کی ذات ہے، نور سے مراد کون ہے، اہل سنت کا اس معاملے میں عقیدہ کیا ہے، اور یہاں پر نور سے مراد اہل سنت نے کیا لیا۔ سب سے پہلے تفسیر کے حوالے سے جنہوں نے تفسیر ابن عباس لکھی، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یہ رأس المفسرین ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کو حضور نے فرمایا تھا یہ رأس المفسرین ہیں، مفسرین کے سردار ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آ گیا تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، اور اس نور سے مراد، اس کی تفسیر فرمائی آپ نے، اس نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر خازن، صاحب خازن نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ارشاد فرمایا صاحب کتاب نے کہ یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ارشاد فرمایا یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر مدارک التنزیل میں ارشاد فرمایا نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر جلالین میں صاحب جلالین شریف نے ارشاد فرمایا یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ارشاد فرمایا نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر ساوی میں ارشاد فرمایا نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر حسینی میں صاحب مصنف نے، صاحب کتاب نے ارشاد فرمایا یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر مظہری جو کہ یہاں پر موجود بھی ہے، اس میں بھی صاحب کتاب نے ارشاد فرمایا یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ شفا شریف میں صاحب شفا شریف نے ارشاد فرمایا یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اب ان تمام کی تفسیروں کو اکٹھا ایک طرف کریں اور موضوعات کبیر للملا علی قاری نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو نقل فرمایا جس میں حضرت جابر سے حضور نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو فرمایا صاحب موضوعات کبیر یعنی ملا علی قاری نے ارشاد فرمایا، کہا یہاں پر جو نور ارشاد فرمایا ہے نا، یہی نور قد جاءکم من اللہ نور میں بھی وہی نور ہے، یعنی یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات بابرکت ہے۔ اب آئیے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نور سے مراد سورج بھی ہو سکتا ہے، نور سے مراد چاند بھی ہو سکتا ہے، نور سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے، نور سے مراد جو کچھ بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، مگر میں آپ کو ذرا انہی کے مولاناؤں کی کتابوں میں بتاتا ہوں کہ ان کے مولاناؤں نے اپنی کتابوں میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد نور سے کیا مراد لیا، نور سے کیا مراد لیا۔ تفسیر محمدی، یہ تو بعد میں غیر مقلد ہوئے، غیر مقلد کا نام تو بعد میں رکھا، یہ پہلے اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور اسی نام سے مشہور ہوئے، بعد میں اہل حدیث اور غیر مقلد کا وصف ان کے ساتھ خاص ہوا۔
تفسیر محمدی دوسری منزل میں صفحہ 23 پر یہ فرماتے ہیں صاحب، قد جاءکم من اللہ نور سے مراد حضور کی ہی ذات ہے، حضور کی ہی ذات ہے۔ تبویب القرآن کے مصنف نے یہ پہلا جو میں نے نام لیا یہ غیر مقلد کی تفسیر ہے، جو دوسرا نام لے رہا ہوں یہ دیوبندی کی تفسیر ہے۔ تبویب القرآن صفحہ 151 میں کہتے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد حضور ہی کی ذات ہے۔ شرح اسماء الحسنى صفحہ 151 میں صاحب کتاب کہتے ہیں نور سے مراد حضور ہی کی ذات ہے۔ تفسیر ترجمان القرآن صفحہ 857 جلد 9 صاحب کتاب کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد حضور ہی کی ذات ہے۔ تفسیر عثمانی، مولوی عثمان مکتبہ دیوبند کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہاں پر قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد حضور ہی کی ذات ہے۔ اور اس نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے حاشیہ پر بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے درجنوں تفسیروں میں ان کے مولاناؤں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں قد جاءکم من اللہ نور میں جو لفظ نور ہے اس نور سے مراد حضور ہی کی ذات لیا۔ اخیر میں ایک آیا ادریس کاندھالوی، اس نے اپنی تفسیر میں لکھا یہاں پر نور سے مراد حضور بھی ہیں اور قرآن بھی ہے۔ نور سے مراد حضور بھی ہیں اور قرآن بھی ہیں۔ اور اس ضمن میں جو حوالہ حدیث کا اس نے پیش کیا تو اس کے بارے میں ملا علی قاری نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف جب حضور کے خصائص، حضور کے فضائل میں وارد ہو تو اس کو تو ہم لے لیں گے، لیکن جہاں پر شائبہ بھی ہو کہ یہاں پر شان میں کچھ تخفیف کرنا چاہتا ہے سامنے والا تو ہم حدیث ضعیف کو نہیں لیں گے وہاں پر، پھر وہاں پر ہمیں حدیث صحیح چاہیے۔ ان تمام تفاسیر کے حوالے سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات۔ قد جاء و کتاب مبین، اور روشن کتاب، ظاہر کتاب، باہر کتاب۔ کون سی کتاب؟ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، جو حضور پر نازل ہوئی۔ دیگر مفسرین نے یہاں پر عقلی دلیلیں بھی پیش کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات پر کسی کا تو اختلاف ہی نہیں ہوا کہ کتاب مبین سے کیا مراد ہے۔ نور و کتاب مبین، کتاب مبین سے ہر ایک نے، ہر فرد نے، ایک ایک شخص نے، ایک ایک مفسر نے، اہل سنت کا ہو یا اس سے خارج شخص ہو، ہر فرد نے، ہر شخص نے، ہر ذات نے، ہر مفسر نے یہی تفسیر کی، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو اہل سنت کے مفسرین نے کہا کتاب مبین سے مراد قرآن پاک تو ہو سکتی ہے، یہ مراد تو ہو سکتی ہے، تو قرآن پاک جس پر نازل ہوگی، قرآن پاک جس پر نازل ہوگی اس ذات کا ذکر کتاب مبین سے پہلے ذکر کرنا لازم ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ کتاب مبین ہے کیا، یہ نازل کہاں پر ہوئی، کس پر ہوئی، کتنے وقتوں میں ہوئی، کس کی طرف سے یہ کتاب آئی۔ تو اس لیے تمام مفسرین کے اجماعی فیصلے کے ساتھ یہ بات ظاہر ہے
کہ قرآن پاک کتاب مبین سے مراد تو ہے، مگر قرآن پاک کس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس کا ذکر نور سے اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور، قرآن پاک کی متعدد آیات میں بشر کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ بشر۔ پہلے ایک عقیدہ اپنا بالکل صاف کر لیں، صاف ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں مزید 4 چاند لگائیں۔ حضور نور ہیں، بشر بھی، مگر صرف بشر نہیں، افضل البشر، خیر البشر، مطلق بشر نہیں، خیر البشر، تمام بشر میں سب سے بہتر کون؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر، تمام انبیاء کے بعد۔ لیکن قرآن مقدس میں 8 یا 9 مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام سے مخاطب ہو کر ان کی امت نے اپنے اپنے نبیوں کے لیے بشر کا لفظ استعمال فرمایا۔ خیر بشر کی نوری بشریت، ایک کتاب آتی ہے، اس کا مطالعہ کریں، کم و بیش 8 یا 9 مقامات پر جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے مخاطب ہو کر ان کی امت نے کہا اپنے نبی کے بارے میں، ہم تو آپ کی طرح بشر ہیں، ہم تو آپ کی طرح بشر ہیں۔ اور اس کی ایک نظیر سورہ یاسین میں بھی ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہم تو آپ کی طرح ہیں۔ ان کی امت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا ہم تو آپ کی طرح ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی ان تمام آیات کو آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی توضیح میں جائیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا پورے قرآن میں انبیاء سے ان کی امت نے جہاں جہاں پر بھی بشر کو مثلیت کے ساتھ پیش کیا ہے، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں، سارے کافر ہیں۔ بشریت کو مثلیت کے ساتھ انبیاء سے مخاطب ہو کر ان کی امت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کہا، وہ سارے کفار ہیں، چاہے وہ قوم نوح ہو یا قوم عاد، قوم لوط یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ان کی امت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا ہم تو آپ کی طرح ہیں، آپ کی طرح بشر ہیں۔ ان تمام قرآن پاک کی آیتوں سے، ان کی توضیحات سے، ان کی تفاسیر سے اور اس کے نچوڑ اور لب لباب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کو بشر کہنا یہ طریقہ کفار ہے، طریقہ کفار ہے۔ انبیاء کو بشر کہنا کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ ذات الہی نے، اللہ کی ذات نے بھی پورے قرآن میں کہیں پر دیکھ لیں آپ جہاں پر حضور کا ذکر فرمایا، کہیں پر بھی بشر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ خود خدا نے جہاں پر بھی پکارا یا ایھا النبی کہا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا احللنا۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر آیات، اور کبھی کبھی نبی کے وصف کو بیان کیا تو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، دیگر اوصاف حمیدہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمایا۔ بشریت کے ساتھ اللہ نے بھی کبھی یاد نہیں فرمایا، کبھی یاد نہیں فرمایا۔
ایک مرتبہ حضور نے بطور عاجزی انکساری کے طور پر کافروں سے کیا کہہ دیا کہ میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو تمام بد مذہبوں نے، وہابیوں نے، اہل حدیث نے، غیر مقلدوں نے، خبثاء نے، سب نے مل کر واویلا کر دیا، کیا حضور معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ معاذ اللہ۔ ابھی کوئی شخص مولانا محمود ریاض صاحب کے پاس آئے اور کہے حضرت ماشاء اللہ آپ تو حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماشاء اللہ آپ مقالہ نگار بھی ہیں، کافی اوصاف گنائے ان کے۔ اس کے جواب میں کہا ارے میں کہاں مولانا، میں کہاں حافظ، میں کہاں۔ تو کیا یہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا حقیقتاً یہ حافظ نہیں؟ حقیقتاً کیا یہ مولانا نہیں؟ حقیقتاً کیا یہ مقالہ نگار نہیں ہیں؟ یہ ان کی عاجزی ہے، اور عجز سے کذب کا صدور نہیں ہوتا۔ عجز اور کذب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت میں وہ ہو اور پھر عاجزی کرے، یہ جھوٹ نہیں بلکہ اس کی خاکساری ہے۔ تو حضور نے تبلیغ کے فروغ کے لیے، اسلام اور اس کے احکام کی نشر و اشاعت کے لیے ان ہوا الا وحی یوحا کے تحت اگر کافروں سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری بات کیوں نہیں مانتے؟ جو میں کہتا ہوں مانو، یہ ساری باتیں سچی ہیں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میری بات مانو، میں کوئی الگ سے نہیں۔ یہ حقیقت میں ایسا نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ حضور کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر۔ اور صحابی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم میں میری طرح ہے کون؟ جب صوم وصال کا معاملہ ہوا تو حضور کے عمل پر صحابہ نے عمل کیا، صحابہ جھک گئے، کمزور ہو گئے، اور ضعیفی ذوف طاری ہو گیا ان پر۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیوں اتنی کمزوری؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ فلاں فلاں عمل، ہم نے سوچا کہ اس پر عمل کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا عمل کر لیں؟ تم میں ہے کون میری طرح؟ تم میں کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے، اور انہی صحابہ میں ابو بکر بھی، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، سارے صحابہ شامل۔ اے صحابہ تم میں میری طرح ہے کون؟ ہے کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ سے بڑھ کر آپ کے مراتب ہیں، آپ کے خصائص ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے محاسن ہیں، تمام صحابہ سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے بھی بڑھ کر، تمام انبیاء سے بھی بڑھ کر۔ تو ہم خود سے کبھی نہیں کہیں گے کہ حضور بشر ہیں۔ ہاں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے کہ آپ کا عقیدہ کیا، اہل سنت کا عقیدہ کیا اس معاملے میں، تو سب سے پہلے کہیں گے حضور نور ہیں، نور علی نور ہیں۔ ہاں بشر کے بارے میں پوچھے گا، بشریت کے بارے میں پوچھے گا تو عقیدہ بتائیں گے، ہاں بشر ہیں، خیر البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ حضور کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ نص صریح کا انکار ہے، حضور بشر ہیں مگر خیر البشر۔ اچھا اب ہم حضور کو بشر کیوں نہیں کہتے؟ ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ یہ طریقہ کفار ہے۔ ایک جواب عقلی دیتا ہوں میں آپ کو، انسان عناصر اربع کا مجموعہ ہے، 4 عنصر الگ الگ اس میں جمع ہیں۔ کیا کیا؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔
ان چار چیزوں سے مل کر کون بنا؟ انسان۔ ان چار چیزوں سے بننے کے باوجود بھی انسان کو یاد کس سے کرتے ہیں؟ مٹی سے۔ ارے مٹی کے پتلے، تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا گھمنڈ کرتا ہے؟ خاکی۔ اور احادیث طیبہ میں بھی متعدد جگہوں پر حضور نے صحابہ کرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ خاکی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انسان چار چیزوں سے بنا، مگر جب بھی اس کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں زجر و توبیخ کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، تو اس کو یہ کہتے ہیں تو خاکی ہے، خاکی ہے، بات کرتا ہے اونچی اونچی۔ اور یہی بات ابلیس نے بھی کہی تھی، یہ تو خاکی ہیں، اور ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ جلاؤ تو اوپر جائے، مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ اوپر پھینکو تب بھی نیچے آئے۔ تو یہ بلند چیز پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ تو گویا کہ خاک کو اس نے بمقابلہ آگ کم سمجھا، اور حضرت آدم کی بشریت وہاں مراد ہے۔ وہ خاک نبی ہے اور نبوت کے ساتھ نورانیت بھی ہے، لیکن وہاں پر مراد بشریت، خاکی۔ انسان چار چیزوں سے بنا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، مگر کہنے میں کیا کہتے ہیں؟ مٹی کے پتلے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کیونکہ ان چاروں چیزوں میں جو عنصر سب سے زیادہ اس کے اندر موجود ہے وہ عنصر خاک ہے، خاکی عنصر ہے۔ مٹی والا عنصر انسان میں سب سے زیادہ ہے، تو جو سب سے زیادہ ہے تو یہ طریقہ بھی بن گیا کہ اگر انسان میں کئی خصوصیت ہو تو جو خصوصیت اس میں زیادہ ہے اور غالب ہے، اور ساری خصوصیتیں مغلوب ہیں، تو جو غالب خصوصیت ہے اس کو اسی سے یاد کرتے ہیں سارے لوگ۔ اب آئیے، ہم حضور کو بشر کیوں نہیں کہتے؟ اللہ نے قرآن میں نور کہا، نبی کہا، اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا، تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور حضرت آدم سے پہلے حضور نبی تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، مگر بشر نہیں تھے اس وقت، کیونکہ ابو البشر حضرت آدم ہے۔ ابو البشر حضرت آدم ہے، تو جو ابو البشر ہے اور جو اس سے پہلے ہو، ابو البشر سے پہلے ہو، وہ بشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو البشر کے بعد ہی سارے بشر ہوں گے۔ ابو البشر کے بعد ہی سارے بشر ہوں گے۔ پہلے باپ کا وجود ہوگا نا، تبھی تو بیٹوں کا وجود ہوگا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا بیٹا پہلے آ گیا باپ بعد میں آیا ہو؟ ابو البشر حضرت آدم، اور اس سے پہلے حضور نبی، اور اس نبوت کے ساتھ مجھے بتاؤ کیا بشریت ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ صرف نور ہی نور، صرف نور ہی نور۔ اور جب اس واقعے کی طرف، اس حدیث پاک کی طرف اعلیٰ حضرت نے رخ کیا تو فرمایا تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے نفس نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور کے اندر، ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں نورانیت غالب ہے، بشریت مغلوب ہے، لیکن انکار بشریت نہیں، انکار بشریت نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ بالکل صاف ہے، حضور نور علی نور ہے، اور جب سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک آخری بات بتا کے، وقت بھی ختم ہو گیا، آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں بس 2-3 منٹ کے اندر۔ جب اللہ کا نور، تو اس وقت کچھ نہیں، لفظ کچھ بھی نہیں،
کچھ نہیں، صرف اللہ، اللہ کا نور۔ تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو نبی کے نور نے اللہ کے نور سے کہا لا الہ الا اللہ۔ نبی کے نور نے اللہ کے نور سے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جواباً نور الہی نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں احکام الہی موجود ہیں وجوب کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اتم الحج، حج کرو۔ حج کیا ہے ہم پر؟ مالک نصاب پر مومن پر فرض۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر مومن پر فرض۔ نماز مومن پر فرض ہے نا، عاقل و بالغ پر فرض ہے نا نماز۔ اچھا، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حکم کس کا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو احکام الہیہ ہوں یا جو چیز اللہ کی جانب سے کہی جائے وہ درجہ فرض میں ہوتی ہے، فرض کے درجے میں ہوتی ہے، اور جو رسول اللہ کی جانب سے کہا جائے وہ سنت اور واجب کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو نبی کے نور نے اللہ کے نور سے کہا لا الہ الا اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بمقابلہ محمد الرسول اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور لا الہ الا اللہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی کے زمانے میں 500 علماء کرام کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں کیا کہا؟ سائل نے سوال کیا اگر کسی کی اتنی لمبی سانس نہ ہو اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہو کیا کرے؟ کیونکہ جب پہلے کلمہ پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وجود امام غزالی کے زمانے سے ہوا۔ اس سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابہ کے زمانے کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، یہ اس زمانے سے ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں ہوا ایسا؟ ایک سائل نے سوال کیا، حضرت ایک سوال ہے، کہا سانس اتنی لمبی نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ سکے، کیا کرے پھر؟ تو آپ نے 500 علماء کرام کے درمیان اس معاملے کو رکھا، سب نے مل کر اتفاق رائے سے یہ معاملہ پیش کیا، خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، ایمان معتبر ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا، سانس اتنی بھی نہیں، بتانا اصل یہ ہے، سانس اتنی بھی نہیں۔ 500 علماء کے درمیان امام غزالی نے پھر سے اس مسئلے کو رکھا، اتفاق رائے سے یہ بات پیش کی گئی، سانس اتنی لمبی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکے تو خالی محمد رسول اللہ پڑھ لے، ایمان معتبر ہو جائے گا، ایمان معتبر ہو جائے گا۔ حمد بھی مقبول کب ہے نعت خوانی کے بغیر، حمد بھی مقبول کب ہے نعت خوانی کے بغیر، جیسے کلمہ نامکمل جزو ثانی کے بغیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔